اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلام کی میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہر ایک کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان مشکلات میں گر جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، کون سا وظیفہ کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے، کس سے مدد مانگے یا کسی سے سفارش کروائیں۔ جب انسان کسی مصیبت یا پریشانی میں ہوتا ہے یا کسی آزمائش میں گر جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو دل کے ساتھ پکارے، تو وہ رب العالمین اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے اور اپنے بندے کی غیب سے مدد کرتا ہے، کوئی بھی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، بس آپ اللہ کو دل سے پکار کر دیکھیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک قرآنی آیت کا وظیفہ بتائیں گے کہ جس کو آپ یقین کے ساتھ پڑھیں تو آپ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ یہ غیبی مدد کیسے ہوتی ہے، اس حوالے سے ایک سچا واقعہ بھی آپ کو سناؤں گی جو خود ہمارے بھائی نے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ یہ آیت کون سی ہے، اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی، بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی مدد سے کیسے مدد فرماتا ہے، اس حوالے سے یہ واقعہ سن لیں، پھر آپ کو اس آیت کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گی۔ یہ بھائی جن کا تعلق تو پاکستان سے ہے، لیکن زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں گزارا ہے۔ اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جدہ میں وہ کمپیوٹر کا کام کرتے تھے اور کمپیوٹر کا کوئی ایسا کام نہ تھا جو وہ نہ جانتے ہوں، اور جدہ میں ایک شاپ چلا رہے تھے۔ میرا کفیل اس شاپ کا مالک تھا، لیکن اس دکان کا سارا کام میں نے خود سنبھالا تھا، اور میری کام کی وجہ سے الحمدللہ دکان ایسی چلتی تھی کہ میرا کفیل بھی خوش تھا اور میں بھی خوش تھا۔ لیکن وہاں ایک دوسری شاپ بھی تھی جس پر سعودی خود بیٹھتا تھا اور اس نے ملازم بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کی دکان نہ چلتی تھی۔ زیادہ گاہک میرے پاس ہی آتے تھے، جس کی وجہ سے اس سعودی کو بہت تکلیف تھی۔ معاملہ حسد تک پہنچ گیا اور اس شخص نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کیے اور میری دکان کو بند کروانے کے چکر کھیلنے لگا۔ چنانچہ سعودی تھا اور اس کے تعلقات تھے، تو اس نے اطلاعات کی، منسٹری میں کہہ کر مجھے پھنسانے کا پلان بنایا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میری دکان پر 3 عربی آئے اور مجھ سے سافٹ ویئر وغیرہ کا پوچھا، اور پھر بغیر لائسنس کے کچھ پروگرامز مانگے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، پھر انہوں نے مجبوری بتائی اور مدد مانگی، تو میں نے ان کو 1-2 پروگرامز بغیر لائسنس کے USB میں ڈال دیے، تو انہوں نے فوراً مجھ سے کہا کہ تم بغیر لائسنس کے پروگرامز دیتے ہو، تمہارے اوپر کیس ہوگا۔ میں نے انہیں کہا بھی کہ میں نے فروخت تو نہیں کیا، آپ کی مدد کی ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ سب تمہیں جال میں پھنسانے کے لیے ہی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق سعودی ایجنسی سے ہے، ایک پرچہ انہوں نے نکالا اور اس پر پرچہ کر دیا اور کہا کل تم منسٹری آ جانا اور اپنے کفیل کو کہنا کہ وہ بھی پیش ہو۔ میں نے پوچھا کہ ان سب کا جرمانہ کتنا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جو رقم بتائی وہ پاکستانی روپوں میں 30 لاکھ بنتی تھی۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ ماجرا کیا ہو گیا، البتہ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے التجا کی
کہ میں نے تو کچھ غلط بھی نہیں کیا، تو یہ سب کیا ہے؟ پھر میں نے اپنی والدہ کو فون کیا، ان کو معاملہ بتایا اور دعا کے لیے کہا، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم بس اسی آیت کا ورد شروع کر دو جو کہ تم اکثر پڑھا کرتے ہو۔ میں نے اس آیت کا ورد شروع کیا جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا آخری حصہ ہے۔ دوسری جانب میری والدہ نے مصلی بچھایا اور سورہ یاسین پڑھ کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ میری پریشانی کافی بڑی تھی کیونکہ جب ایک پاکستانی کا معاملہ وزارت میں چلا جائے تو اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنے سارے جاننے والوں سے بات کر کے دیکھ لی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ معاملہ وزارت کا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے میرے اللہ پر یقین تھا کہ وہ میری غیبی مدد ضرور کریں گے۔ شام کے وقت جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ پریشان بیٹھا تھا تو اچانک میری ذہن میں ایک غربی شخص کا خیال آیا جس کے گھر میں نے انٹرنیٹ کی سیٹنگ کر کے دی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ 25 سال سے اطلاعات کی منسٹری میں رہا ہے۔ میں نے فون نکالا اور خوش قسمتی سے اس کا نمبر بھی میرے پاس سیو تھا۔ اس کا نام عبدالوہاب تھا۔ میں نے فوراً اسے فون لگایا اور سارا معاملہ اس سے کہہ ڈالا۔ عبدالوہاب صاحب نے مجھے پہچان لیا تھا اور بڑے پیار سے بات کی اور کہا پریشانی کی بات نہیں، تم صبح جا کر فلاں بندے کو مل لینا اور میرا نام بتا دینا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ صبح جب میں منسٹری کے دفتر پہنچا تو اس شخص سے ملاقات کی اور پورا معاملہ بیان کر دیا۔ جب اس شخص نے عبدالوہاب صاحب کا نام سنا تو بڑی عزت دی اور مجھے سیدھا وزیر کے دفتر بھیج دیا، جہاں پر کسی پاکستانی کے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مجھے وہاں بھیج دیا۔ میں وزیر کے دفتر میں گیا اور معاملہ بتا دیا، ساتھ ہی میں نے عبدالوہاب صاحب کا بھی حوالہ دیا۔ وزیر نے نام سنتے ہی کاغذ پر کچھ لکھا اور مجھے نیچے بھیج دیا۔ وہاں مجھے لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ پاکستانی یہاں کیسے آ گیا۔ البتہ نیچے جب پہنچا تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ وزیر صاحب نے تمہارا جرمانہ معاف کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ تمہارا سامان واپس کیا جائے۔ میرے ساتھ آؤ اور اپنا سامان لے جاؤ۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری غیبی مدد کی اور میرا ایسا معاملہ، ایسی پریشانی حل کر دی جس کے حل کی امید نہ تھی۔ یہ حقیقت میں اللہ کی غیبی مدد تھی، ورنہ جس شخص کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ تھا، صرف 5-10 منٹ اس کے گھر میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کو اللہ نے وسیلہ بنایا اور میری غیبی مدد ہوئی۔ پیاری بہنوں، یاد رہے جب بندے کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا تو اس بندے کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری یقین کمزور ہے۔ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے روزانہ 70 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہوگی، جیسی بھی مشکل ہوگی وہ حل ہوگی، ہر مصیبت سے آپ کو خلاصی مل جائے گی۔ پیاری بہنوں، معاملہ سارا یقین کا ہے۔ جتنا بندے کو اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے اس کے بقدر انسان کو وظائف کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی وظیفہ کیا جائے تو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کرنا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں جس کا ہم آپ کو رپلائی ضرور دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔